بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم باغ 301 کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے. پہلے لیکچر میں بہت ساری کمیاں رہ گئی تھیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے جو کوئز ہیں وہ یلو کلر سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. گرین کلر میں آپ لوگوں کی ڈیفینیشنز ہوں گی. پنک اور جو لائٹ بلو کلر ہوگا وہ ایکسپلینیشنز ہوں گی. انڈر لائن کو آپ لوگ غور سے پڑھیے گا، اور جو کٹ کی ہوئی لائنز ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ تو نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ اگر ریڈ کرنا چاہو تو ان کو ریڈ کر سکتے ہو. چلو ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. دا ڈیولپمنٹ آف مسلمز آئیڈینٹی اینڈ ٹو نیشن تھیوری اینڈ قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. The sense of nationhood developed among the Muslim before the establishment of Pakistan. پاکستان سے قبل مسلمانوں میں قومیت کا جو جذبہ تھا وہ پیدا ہو گیا تھا. Their goal was mostly to protect and promote their identity. جو ان کا گول تھا، ان کا جو مقصد تھا، اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا تھا. And interest and shape their lives in accord with their ideas. اور وہ اپنی زندگیوں کو اپنے خیالات کے مطابق تشکیل دینا چاہتے تھے. اینڈ فلاسفی آف لائف، اور ان کی زندگی جو فلسفہ تھا. وداؤٹ بینگ overwhelmed by an unsympathetic majority. وہ اپنی زندگی کا مقصد بغیر کسی اکثریت کے آگے جھکے حاصل کرنا چاہتے تھے. they adopt the strategy. انہوں نے حکمت عملی اپنائی. to get constitutional safeguard from the British against the cruel majority of Hindus. ہندوؤں کی ظالمانہ اکثریت کے خلاف برطانیہ سے عارضی حفاظت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی. بٹ بیکاز آف اینٹاگونسٹک ٹریٹمنٹ فرام دا رائولز دے سیٹ دا گول آف سیپریٹ اسٹیٹ. لیکن حریفوں کی مخالفانہ سلوک کی وجہ سے انہیں الگ ریاست جو ہے وہ حاصل کرنی تھی، تو انہوں نے اپنی الگ ریاست حاصل کرنے کا مطالبہ کیا. اسلام ہیڈ سینٹرل پلیس ٹو دیئر فردر ڈیولپمنٹس. اسلام کو ان کی مزید پیش رفتوں کا مرکزی مقام حاصل تھا. دا رول آف لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ ٹو پٹ نیشن آن دا وے. جو ایک قوم کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے ایک لیڈرشپ کا اہم کردار ہوتا ہے. اے گڈ لیڈرشپ انفیوز اے کوالٹی آف اویئرنیس کانشیسنیس. ایک اچھی قیادت لوگوں میں جو ہے آگاہی اور شعور کے احساس کو جو متحرک کرتی ہے. موبلائزیشن جو ہے وہ متحرک کرتی ہے. سینس آف ڈائریکشن، احساس کی سمت. اینڈ ڈیفینس اگینسٹ دا ایڈورسریز. اور احساس کی سمت اور مخالفوں کے خلاف دفاع کی خصوصیات جو ہیں متاثر کرتی ہے. دا مسلمز ور لکی ہیونگ سچ کمپیٹیٹنٹ لیڈرشپ. مسلمان جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں، ان کو ایک مقابلہ کرنے والا جو ہے لیڈر ملا. محمد علی جناح واز ہسٹری میکنگ لیڈر. محمد علی جناح جو تھے وہ تاریخ ساز جو ہے لیڈر تھے، تاریخ رقم کرنے والے لیڈر تھے. ہو چینج دا کرس آف ہسٹری. انہوں نے جو تاریخ کا ہے وہ رخ بدل دیا تھا. ہی پوزیسڈ اے ویژنری لیڈرشپ. وہ بہت ہی دور اندیش کے جو ہے لیڈرشپ تھے. ان میں جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی دور اندیشی والی تھی، بہت دور کی سوچ رکھتے تھے. کمٹمنٹ ٹو دی کیس اینڈ پولیٹیکل موبلائزیشن کیپیسٹی. اور ان میں سیاسی متحرک کاری کی صلاحیت جو تھی وہ موجود تھی. ہی واز اے کرسمیٹک لیڈر ان دا ریئل سینس آف دا میننگ. وہ حقیقی معنیوں میں ایک دلکش لیڈر تھے. رول آف جناح کا رول کیا تھا؟ جناح پلیڈ اے ڈیسیزو رول ان دا آرٹیکولیٹنگ دا مسلم ڈیمانڈز اینڈ پرسنگ دیز فیس اسٹرانگ اپوزیشن فرام دا ہندوز اینڈ برٹش. جناح نے مسلم مطالبات کو بیان کرنے اور ان کی پیروی کرنے میں ہندو اور برطانویوں کی سخت مخالفت کا فیصلہ کن کردار ادا کیا. He started his political career in 1906 by joining the Indian National Congress. اور انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر جو ہے 1906 میں شروع کیا انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر کے. He was elected the Legislative Council in 1909. اور 1909 میں جو ہے وہ قانون سازی کے
نمائندے منتخب ہوئے. ان 1913 ہی آلسو جوائن دا آل انڈیا مسلم لیگ, اور 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی. ناؤ ہی واز ممبر آف بوتھ دا پولیٹیکل پارٹی, اب جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کے جو ہیں ممبر ہیں, یعنی کہ 1913 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی اور 1909 میں انہوں نے قانون ساز اسمبلی جوائن کی, تو اب وہ جو ہے دونوں پارٹیز کے جو ہیں ممبر ہیں. یہ لائنز بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. چلے میں آپ کو لوگوں کو کروا دیتی ہوں. Having disagreement with Gandhi on the issue of severage, complete freedom from the British on using extra constitutional means. گاندھی کے ساتھ سیوراج کے معاملے پر اختلافات رائے اور اضافی تجارتی ذرائع حاصل کرنے کے بعد جناح ریزائن فرام دا کانگریس ان 1920. جناح نے جو ہے 1920 میں کانگریس کو چھوڑ دیا تھا. یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. ہندوز ایکسیپٹڈ دا مسلم ڈیمانڈ. ہندو جو ہے انہوں نے مسلمانوں کی ڈیمانڈ جو ایکسیپٹ کر لی تھی. مسلمانوں کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ سیپریٹ الیکٹوریٹس, وہ ان کا علیحدہ ریاست حاصل کرنی تھی انہوں نے. 1/3 سیٹ ان سینٹرل لیجسلیچر, اور وہ چاہتے تھے کہ مرکزی قانون سازی میں 1/3 سیٹس, اور پروٹیکشن آف منورٹی رائٹس, اقلیتی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے. ان دا نہرو رپورٹ دا ایکسیپٹڈ مسلم رائٹ ور اگنورڈ, اور نہرو رپورٹ میں جو انہوں نے مسلمانوں کے حقوق جو تھے ایکسیپٹ کیے تھے انہیں ماننے سے انکار کر دیا. جناح ریٹیلیٹڈ فورسلی بائی پریزنٹنگ 14 پوائنٹ ان 1929, اور ان کی جوابی کارروائی میں جو قائد اعظم نے ہیں 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے. یہ بھی آپ لوگ خود ان کو ریڈ کر لیجئے گا. ان مارچ 1936 بمبئی مارچ 1936 میں ہی اسٹیٹڈ دیٹ, انہوں نے کہا مسلم could arrive at the settlement with Hindus as two nation. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے دو قوموں کی حیثیت کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. In 1937 he asserted that there is also third party in India, the Muslim. 1937 میں اس نے اس بات پہ زور دیا کہ انڈیا میں تیسری پارٹی بھی ہے جو کہ مسلمانوں کی ہے. In 1939 he wrote that the Muslim and Hindus are two nation. 1939 میں اس نے ہر کسی کو چیخ کے بتایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو قومیں نہیں ہیں, دو علیحدہ قومیں ہیں. ٹو نیشن, دو علیحدہ قومیں ہیں. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو لائیوز ایز اے نیشن, اور وہ ایک قوم اب دے آر گوئنگ ٹو لائیوز, اور وہ جینا چاہتے ہیں ایز اے نیشن, ایک قوم کی طرح, اینڈ پلینگ پارٹ ایز اے نیشن, اور وہ اپنی ایک بحیثیت قوم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ مسلمانوں کی جو ٹریڈیشنز ہیں, کسٹمز ہیں, ان کی جو سویلائزیشنز, کلچرز ہیں, وہ سب کچھ مختلف ہیں. مسلمانوں کی جو زبان ہے, بولنا اردو ہے, وہ بھی ہندوؤں سے جو ہے وہ مختلف ہیں, ان کے ٹریڈیشنز بالکل مختلف ہیں ان سے. اس چیز میں انہوں نے یہی بتایا ہے. اگلا جو ٹاپک ہے وہ اسپیچ اینڈ اسٹیٹمنٹ 1947. جناح بلیوڈ ان دا فورس آف اسلام ایز ہی سیڈ دیٹ. جناح جو تھا وہ اسلام کی طاقت پہ یقین رکھتے تھے. ہی سیڈ دیٹ, انہوں نے کہا اسلام از ڈائنامک فورس دیٹ کین یونٹ دا مسلم. جو اسلام جو ہے وہ متحرک فورس ہے, متحرک طاقت ہے جو مسلمانوں کو جو ہے ایک جگہ پہ ان کو یونائٹ کرتی ہے, ان کو اکٹھا کرتی ہے, متحد کرتی ہے. اٹ کین ہیلپ ٹو اوور کم دا پریزنٹ کرائسس. اس سے موجودہ بحران پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. اٹ از اے سورس آف انسپائریشن اینڈ گائیڈنس پرووائڈنگ ایتھیکل فاؤنڈیشن آ فریم ورک سوشل آرڈر اینڈ سویلائزیشن. یہ اخلاقی بنیاد کو ایک فریم ورک, معاشرتی نظام اور تہذیب مہیا کرنے کا ذریعہ طریق اور رہنمائی ہے. Guidance and inspiration for the constitution making and governance. He also talked of the modernization of the state. انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایک جدید جو قوم کی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے. Constitution, civil and political right and democracy. Political rights, سیاسی and democracy, شہری اور سیاسی حقوق اور جمہوریت کی بات کی ہے. He assured that the Constitution of Pakistan would be framed by the elected assembly. انہوں نے یقین دلایا پاکستان کا انتخاب اسمبلی کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا.
modern democratic and Islamic state. He gave assurance of equality of all citizens and rights and freedom to religious minorities in the new state. انہوں نے یقین دہانی دلائی کہ نئی ریاست میں جو ہے مذہبی اقلیتوں کو آزادی ہوگی اور تمام شہریوں کو جو ہیں ایکول رائٹس دیے جائیں گے. علامہ اقبال, poet and philosopher, vision of separate Muslim state. Men like علامہ اقبال were born but in centuries. علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن سینچریوں بعد. He was conscious consequence of significance of Islam in lives of Muslims. وہ مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام کی اہمیت کا شعور رکھتے تھے. His first public appearance was in 1899 at the annual session of Anjuman Hayat Islam in Lahore when he presented the poem Nala-e-Yatim. ان کی جو ہیں پہلی جھلکیاں عوامی سطح پر 1899 میں لاہور میں انجمن حیات اسلام کے سالانہ اجلاس میں کی گئی تھیں. when he presented the poem, جب انہوں نے نالہ یتیم پوئم جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی. یہ لائنز آپ لوگ خود ریڈ کر لیجئے گا. اقبال فوکس آن دا کنڈیشن آف دا انڈین مسلم. اسلام کین سلیویج دا مسلم. اسلام مسلمانوں کو بچا سکتا ہے. اسلام واز آلویز سیو مسلم. اسلام ہمیشہ مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے. اسلام از لیونگ اینڈ ڈائنامک آئیڈیالوجی دیٹ کین میٹ ماڈرن چیلنجز. اسلام ایک زندہ اور متحرک ہے جو جدید چیلنجز کا جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے. اسلام ٹو ہیلپ دیم ٹو اوور کم دیئر انٹرنل ڈسکارڈ اینڈ انیبل دیم ٹو میٹ ایکسٹرنل چیلنجز. اسلام ان کی مدد کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی اختلافات جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں ان پر قابو پا سکیں اور بیرونی چیلنجز کے ساتھ نمٹ سکیں، یا ان کے اگر بیرونی چیلنج مل جائیں تو ان کے قابل ہو جائیں. ود اسپرچولیزم بیسڈ ڈرائیوڈ فرام دا اسلام اتحاد اینڈ رائنٹرپریٹیشن. روحانیت کی بنیاد پر اسلام اتحاد اور دوبارہ تشریح پر جو ہے مبنی ہے. ایڈریس ٹو دا مسلم لیگ سیشن الہ آباد December 1930. I would like to see the Punjab NWFP Sindh Balochistan amalgamated into a single state as self-government within the British Empire or without. میں پنجاب NWFP سندھ بلوچستان جو برطانوی سلطنت میں یا اس کے بغیر ایک خود حکومت کی حیثیت سے ایک سنگل ریاست میں ملحق دیکھنا چاہتا ہوں. دس از دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمز آف NW انڈیا. یہ NW انڈیا کی آخری منزل ہے. آپ لوگوں کا سیکنڈ لیکچر مکمل ہوا یہاں پر. اللہ حافظ.